السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتلاؤں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کس طرح ایک مسئلے کے بارے میں اپنی رائے کو بدلتے ہیں کہ جب تک مکمل تحقیق نہ ہو کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا، اس کے اندر انہوں نے دو رنگی اختیار کی ہے۔ پہلا ان سے سوال جب کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز ادا کرنا اور ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا، انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا یہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کر ادا کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ حضرات وہ گفتگو سن لیں۔ دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو، ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں، یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر۔ ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں۔ پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر۔ تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے، صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے، افضل نہیں سمجھتے۔ تو ناظرین، آپ نے سن لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا اس کو جائز تو سمجھتے ہیں، لیکن افضل نہیں سمجھتے۔ یہ تو ان کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی، جو پہلی رائے انہوں نے دی ہے اپنی تحقیق کے مطابق۔ اب دوسری بات سن لیں کہ دوسری مرتبہ وہ کس طرح جو ہے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سن لیا کس طرح آزادی رائے کے ساتھ بغیر تحقیق کے اب رائے دے دی۔ پہلے کہا کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے، اب اس نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ زیادہ افضل ہے۔ عجیب بات ہے، جب ہم انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز کو یہ بات سمجھاتے ہیں، الٹا وہ ہمیں کوس رہے ہوتے ہیں۔ تم انجینئر محمد علی مرزا کو کوسو اور اس سے پوچھو کہ یہ جو دوغلا پن کرتا ہے، دو باتیں کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ یا تو کسی مسئلے پہ مکمل تحقیق کر لے اور پھر بات کرے۔ یہ تو یو ٹرن والی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات نے دونوں سٹیٹمنٹ سن لی، اب اس میں سے بندہ کون سی مانے کون سی نہ مانے، آپ خود اس بارے میں بھی فیصلہ کریں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی اس دوغلی رائے کے بارے میں اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو سمجھنے کی تکبر سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اور غرور سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔